کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ عظیم الشان عمارتیں جو پہاڑوں کو چیر کر بنائی گئی تھیں آج خاموش قبرستان کیوں بن چکی ہیں؟ ایک ایسی قوم جو اتنی طاقتور تھی کہ زمین ان کے قدموں سے تھر تھراتی تھی، مگر پھر صرف ایک خوفناک چیخ نے سب ختم کر دیا۔ یہ ہے قوم سمود کا عروج۔ انہیں اللہ نے وہ ہنر دیا تھا جو اس وقت کسی کے پاس نہیں تھا۔ ان کے ہاتھ پہاڑوں کو موم کی طرح نرم کر دیتے تھے۔ ان کی بستیاں باغات اور چشموں سے بھری ہوئی تھیں، مگر جب طاقت حد سے بڑھی تو تکبر نے جنم لیا۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کو پوجنا شروع کر دیا۔ تبھی انہی کے درمیان سے حضرت صالح علیہ السلام کھڑے ہوئے اور پکارا، اے میری قوم، اس رب کی طرف لوٹ آؤ جس نے تمہیں یہ سب کچھ عطا کیا۔ قوم نے مذاق اڑایا اور ایک ناممکن نشانی مانگی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو اس ٹھوس چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ پھر دنیا نے دیکھا، چٹان پھٹی اور اللہ کی نشانی ناقۃ اللہ باہر نکل آئی۔ لیکن ان کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ شیطانی منصوبے کے تحت بدبخت قدار بن سالف نے اس اونٹنی پر حملہ کیا اور اسے شہید کر دیا۔ یہ صرف ایک جانور کا قتل نہیں تھا، یہ اللہ کے صبر کا امتحان تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے رو کر فرمایا، 3 دن، صرف 3 دن مزے کر لو، پھر اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد ہوئے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ، اور پھر وہ صبح آئی، ایک ایسی ہولناک اور گرجدار چیخ، آسمان پھٹ گیا اور زمین لرز اٹھی۔ ایک ہی پل میں وہ عظیم الشان قوم مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی۔ ان کے بنائے پہاڑی گھر انہیں بچا نہ سکے۔ آج مدائن صالح کی یہ خاموشی ہمیں سبق دیتی ہے۔ طاقت اور ہنر اگر خدا کی نافرمانی میں استعمال ہو تو انجام صرف تباہی ہے۔ اللہ ہمیں اس انجام سے بچائے، آمین۔